کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ یہ لفظ بھی کتنے باکمال ہوتے ہیں، انجانے اندیکھے لوگوں کو دل میں اتار دیتے ہیں اور برسوں کی پہچان رکھنے والوں کو دل سے اتار دیتے ہیں۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ کچھ اس ڈھنگ اور خودی سے زندگی گزارو کہ تمہیں نظر انداز کرنے والے کو خود اپنا نقصان محسوس ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر قصہ مکمل ہو، کچھ کہانیاں ادھوری ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہر راستے کو منزل ملے یہ ضروری نہیں کہ ہر سفر کا مقدر منزل نہیں ہوا کرتی۔ ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد۔ جن لوگوں سے اور جن باتوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کے معاملات پہ نظر رکھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ وہ مہربان رب تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہر چیز میں شکوے شکایت والی عادت اگر جڑ پکڑ لے تو ہر نعمت اور ہر خوشی معمولی لگنے لگتی ہے، جو کہ ذہنی آسودگی کی بربادی کا سبب ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کیجیے اور خوش رہیے، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔
میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، فقط چند سانسیں ہیں، وہ بھی رب العالمین کی محتاج۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں صرف صبر، شکر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے جب بھی تمہاری یاد آتی ہے تو میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔